بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ میں ان دنوں شدید علیل تھا۔ کوئی دوا سود مند نہیں ہو رہی تھی۔ روز کیپسول گولیاں حلق سے اتار رہا تھا، لیکن مرض بڑھتا جاتا تھا۔ جسم سوکھ کر لکڑی ہوا جاتا اور رنگت پیلی زرد پڑ جاتی۔ میری عیادت کے لیے رشتہ دار، عزیز و اقارب آتے جا رہے تھے۔ ان میں وہ بھی عیادت کرنے کو آئی تھی۔ اس نے ہی کہا تھا کہ مریض کا روحانی علاج کروائیں۔ مجھے یوں لگتا ہے اسے کوئی مرض نہیں، کوئی نادیدہ طاقت اس پر قابض ہے۔ اگلی ہی صبح بھائی مجھے کار میں ڈال کر ایک پیر جی کے پاس لے کر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں کا ازدحام تھا، جیسے مرد و زن کا میلہ لگا ہو۔ ان پڑھ، پڑھے لکھے سبھی اس کے محتاج تھے۔ عورتوں کے لیے پردے کا الگ انتظام تھا، لیکن پیر کے حجرے تک راستہ ایک ہی تھا۔ مجھے چارپائی پر لٹا دیا گیا اور تقریباً 1 گھنٹے بے آس و امید خاموش پڑا رہا، لیکن میری نظریں آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ کبھی ادھر کبھی ادھر سیر و سیاحت کرتی تھی۔ میں علیل ضرور تھا، لیکن میرا دل تو علیل نہیں تھا۔ میری نظریں ہر فریادی پر پڑتی تھیں۔ کمال لوگ ہیں، ڈاکٹر تو ان کے دل میں بیٹھا ہے اور یہ دوسروں کے پاس مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان کا حال بھی میرے جیسا ہے، یا شاید میری طرح بے بس اور مجبور ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد میری باری آئی۔ میں چل پھر تو نہ سکتا تھا، اس لیے پیر جی کو خود چل کر میرے پاس آنا پڑا۔ جب میری پہلی نظر پیر پہ پڑی تو اس کے ہاتھ میں تگڑی چھڑی دیکھی، مجھے ایسی جیسے دہشت گردوں کے ٹولے سے ہو، اور داڑھی کے بال تو غائب تھے۔ سر پہ پگڑی الجھی ہوئی تھی، گلے میں بڑے بڑے دانوں والی تسبیح لٹک رہی تھی، کپڑوں میں سلوٹیں تھیں۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی پیر نہیں لگ رہا تھا، یا میرا دل اس کو عامل نہیں مانتا تھا۔ میرے لب خاموش تھے، جسم ساکت تھا۔ میرا بھائی تفصیلات بتا رہا تھا۔ پیر جی نے سبز کدو منگوائے جو ہم ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ عامل کدو پیر کے نام سے مشہور تھا۔ بھائی سے تازہ سبز کدو لے کر اس پہ کچھ پڑھ کر پھونک مارتا، پھر چھری سے اس کے ٹکڑے کرتا جاتا، پھر مریض پر پھونک مار دیتا اور بتا دیتا کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے، کوئی مرض ہے یا جادو۔ لیکن جب تک میں جاتا رہا میرے کانوں نے کبھی یہ نہ سنا کہ کسی کو کوئی مرض ہو۔ ہر آنے والے پر جن پری ہی عاشق تھیں۔ کالا علم کروایا گیا تھا۔ مریضوں میں سے کسی نے جنوں کے بچے کی ٹانگیں توڑ دی تھیں، کسی نے ان کے آرام میں خلل کیا تھا، یا کسی نے ان کی رہائش کو نقصان پہنچایا تھا، اور کئی لڑکیوں پر تو جن عاشق تھے۔ میری الجھن اس وقت ختم ہو گئی جب کدو پیر نے کہا کہ اس پر جن زادی عاشق ہو چکی ہے۔ کدو پیر اپنے منتر پڑھتا جا رہا تھا اور میں اپنے عاشق ہونے والی جن زادی کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے منتر کہاں کام کرتے جب ڈاکٹر اور مریض کا آپس میں رابطہ ہی نہ تھا۔ وہ میرے لاشے پر پھونکے مارتا رہا اور میں تصور کی دنیا میں جن زادی کی تلاش کرتا رہا۔ یکا یک کدو کے ٹکڑے میرے اوپر ایسے گرے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے کسی نے پتھر کے ٹکڑے نشانہ باندھ کر پھینکے ہوں۔ میں خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ کدو پیر اپنے منتر سے فارغ ہو کر بھائی سے مخاطب ہوا۔ اس پر جن زادی عاشق ہے اور یہ آسانی سے اس کی جان نہ چھوڑے گی، یہ کام ہی ایسے کرتا ہے۔ اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، جوان جو عملیات تم کرتے ہو ترک کر دو، ورنہ سزا موت تک پیچھا نہ چھوڑے گی۔ یہ شریر ہیں، مار ڈالیں گے۔ کدو پیر کی بات سے مجھے کچھ یاد آیا۔ میں ماضی کے اس ماحول میں چلا گیا جب میں نے چلے کاٹنے شروع کیے تھے۔ شہر کا بہت بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ کچی پکی قبروں سے یہ قبرستان آباد تھا۔ جال کے پرانے درخت اپنی شاخیں زمین پر بچھائے ہوئے تھے اور خاردار جھاڑیاں زمین پر چپکی تھیں۔
یہ واحد جگہ تھی جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ دن کی روشنی میں کوئی یہاں کا رخ نہ کرتا تھا، تو رات کو کس نے آنا تھا؟ لیکن میرا ٹھکانہ یہی تھا۔ یوں ہی چاند آدھا سفر کر چکا ہوتا، میں اپنی بیٹھک سے اٹھ پڑتا اور شہر خاموشہ کی جانب چل پڑتا۔ میرا ٹھکانہ قبرستان کے درمیان جال کے درخت کے نیچے بوسیدہ قبر تھی۔ یہ قبر بہت پرانی تھی۔ اس کی تربت میں کیڑوں مکوڑوں نے سوراخ کر کے اپنا جہان آباد کر لیا تھا۔ اس قبر کے ساتھ ہی غار نما سوراخ تھا جو قبر کے اندر زمین کی تہ در تہ چلا گیا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کسی موذی جانور کی کارستانی تھی یا کوئی اور وجہ، لیکن مجھے ایسی جگہ سے تلاش تھی جو قبرستان میں بآسانی مل بھی جاتی ہے، کیونکہ حضرت انسان قبرستان میں عبرت کے لیے جاتا ہی نہیں۔ میں رات کے درمیانی حصے میں اپنا سامان یہاں لے کر آ جاتا اور اپنا کام شروع کر دیتا۔ میرا کام کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ نہ آج کے دور میں کوئی شخص بنا لالچ کے کسی کے کام آتا ہے۔ میں ایک مہاجبی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام ثانیہ تھا۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ اس کے نین نقش قدرت کا عظیم شاہکار تھے۔ میں اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس کا خاندان اور تھا اور میرے خاندان سے ان کی دشمنی پرانی تھی۔ بس میں ثانیہ کو چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہے اور میں اسے دیکھتا رہوں، لیکن ایسا ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ سمار دشمن کالے ناگ کی طرح پھن پھیلائے سامنے راستے کی دیوار بنا تھا۔ مجھ میں برداشت نہیں تھی۔ میں دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ دل میں چلتا تھا، کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ بس محبوب اور محبوب کی یادیں غذا بنی ہوئی تھی اور میں زندہ تھا۔ میری حالت میرے لنگوٹی دوست نے دیکھی تو پریشان ہوا۔ مجھ سے اصرار کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی ساری داستان سنانی پڑی۔ ارے تو بڑا بے وقوف ہے، یہاں بڑے بڑے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں اور تو چھوٹے سے مسئلے میں الجھا پڑا ہے۔ کیسے؟ مجھے بتاؤ۔ اور اس نے مجھے لاہور کے عامل کا پتہ دیا۔ صبح ہوتے ہی میں لاہور کے لیے نکل پڑا۔ وہ عامل بھی داتا کی نگری میں، داتا کے بازار میں اپنا کاروبار چمکا رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں پہنچ گیا۔ مجھ پہ جنون سوار تھا، ایک نشہ تھا، میرا پور ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے محبوب کے سوائے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محبوب، محبوب اور بس محبوب۔ ثانیہ کا نام دل اور زبان پہ مچلتا تھا۔ آنکھیں اسی کی راہیں تکتی تھیں، لب اسی کی تعریف کرتے تھے۔ عامل داتا بازار کی تاریک سی گلی میں اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھے، پھر لوگ بھی جوک در جوک چلے آتے تھے۔ میں نے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ ہو جائے گا، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ یہ آواز اس کے حلق سے نکلی۔ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، محبوب قدموں میں ہوگا، دنیا دیکھے گی، مگر مگر کیا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ تھوڑی مشکل ہے، تمہیں چلہ کاٹنا پڑے گا، اور تم اس میں کامیاب ہو گئے تو محبوب تمہارا، ورنہ محبوب تو کیا اپنا سراغ بھی نہ پاؤ گے۔ غور سے سنو، تمہیں پرانے قبرستان میں پرانی قبر میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں چلہ کرنا ہوگا، اور ہاں، اس کے پاؤں کی مٹی بھی لینی ہوگی۔ یہ اس مٹی میں ملا کر اس قبر میں چلے کی آخری رات دفن کرنی ہے۔ اس نے صفوف کی پڑیاں دیتے ہوئے حکم صادر کیا۔ اگر تم یہ سب کر لو گے تو کامیاب، تمہیں کامیاب ضرور ہونا ہے۔ میں نے بابا سے فیس پوچھی۔ بابا جی، فیس کتنی ہے؟ بچہ، فیس نہیں نذرانہ کہو، 7,500 روپے دے دو۔ اور ہاں، مجھے بھی عمل کرنا ہوگا، راتوں کو جاگنا ہوگا، معاملہ بڑا الٹ ہے، زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ بتاؤ دے سکتے ہو تو میں آج ہی سے کام شروع کر دیتا ہوں۔ میرے پاس 5,000 تھے، 2,000 اسی دوست سے منگوائے،
جس نے اس عامل کا بتایا تھا۔ یہ الگ کہانی ہے کہ دوست کو کیسے قائل کیا۔ 7,000 روپے عامل کو دیے اور صفوف کی پڑیاں لے کر واپسی کی راہ لی۔ اگلے روز گھر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ مجھے محبوب کو حاصل کرنے کی جلدی تھی، مزید انتظار نہیں ہوتا تھا۔ میں ثانیہ کا دیدار چاہتا تھا، ثانیہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے مجھ سے میرے جان کی قربانی بھی لے لی جاتی۔ چلہ زیادہ دن کا نہیں تھا، صرف 11 دن تھے، جو جان جوکھیوں میں ڈال کر ہی لیتا۔ میں رات کی تاریکی میں غار نما قبرستان میں جاتا اور اپنے ارد گرد حصار ڈال کر بیٹھ جاتا اور وظیفہ شروع کر دیتا۔ بڑی مشکل سے میں نے ثانیہ کے پاؤں کی مٹی بھی حاصل کر لی تھی۔ جس کالج میں وہ پڑھتی تھی میری کزن بھی وہیں پڑھتی تھی۔ کزن کے 100 نخرے اٹھائے اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ مٹی بھی حاصل ہو گئی تھی اور اب صرف 11 دن کا چلہ کرنا باقی تھا۔ بس اتنا سا کام تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں حصار میں رہ کر کام کرتا جس سے کوئی بھی بلا، کوئی خوف میرے قریب نہ آتا۔ یہ چلے کی 9ویں رات تھی، جنوری کی یک بستہ تاریک رات۔ اس رات موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے خنکی بڑھ گئی، تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اور پھر سردی کے دنوں میں مغرب ہوتے ہی سب لحافوں میں دب جاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹھک میں لحاف میں دبا بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ موسم نے سردی کو عروج پر پہنچا دیا۔ منزل کو پا لینے کا جنون، محبوب کو حاصل کرنے کا جنون سر پر سوار تھا۔ بارش میرے جذبے ٹھنڈے نہ کر سکی۔ بارش نے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں وقت مقرر پر برساتی پہن کر، جوتے پہن کر قبرستان کی جانب چل پڑا۔ آج تو کتے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے کہیں دب کے بیٹھے تھے۔ ماحول میں خوفناکی پھیلی ہوئی تھی، بارش کی بوندیں ارتعاش پھیلا رہی تھی۔ میں گھر سے قبرستان کی جانب رواں دواں تھا۔ ابھی آدھا سفر طے ہوا تھا کہ آسمانی بجلی کڑکی، ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ بجلی مجھ سے کچھ دور گھنے کیکر پر گری۔ بس مجھ کو اتنا یاد ہے، اور پھر مجھ کو ہوش نہ رہا۔ کسی نادیدہ ہستی نے میرے اعصاب پر قبضہ کر لیا تھا اور میں دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرے پاؤں کسی شے سے ٹکرائے تھے اور میں زمین کے فرش پر اوندھے منہ گرا۔ تب سے لے کر آج تک بستر مرگ پہ پڑا ہوں۔ اس رات دھماکے کی آواز سن کر میرے بھائی میری بیٹھک میں آئے۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ انہوں نے مجھے نہ پا کر خوف اور حیرانگی میں مجھے ڈھونڈا۔ گھر سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے اوندے منہ بے ہوش پڑا دیکھا تو اٹھا کر گھر لے آئے۔ اس رات سے آج تک بیمار پڑا ہوں۔ دوا دارو کر کر کے تھک گئے ہیں اور پیروں فقیروں کے چکر بھی چل رہے ہیں، لیکن اب کدو پیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جس نے جن زادی کا عشق بتایا تھا، جس کی شکل و صورت سے واقف بھی نہ تھا۔ میں کسی کے عشق میں بیمار تھا اور وہ جن زادی میرے عشق میں پاگل تھی۔ دونوں ہی عاشق تھے، وہ میری عاشق تھی اور میں ثانیہ کا۔ میری کزن نے ثانیہ کو بتا دیا تھا کہ احمد تم پہ مرتا ہے اور تیرے عشق میں بیمار پڑا ہے۔ پھر ایک دن میری محبوبہ میری عیادت کرنے کو آئی۔ میں اس کا دیدار کر چکا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن میری تشنگی ابھی باقی تھی۔ من کی حسرت قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں 4 سال سے بستر مرگ پہ پڑا ہوں۔ کدو پیر کالے بکرے لے کر روح پوش ہو چکا ہے اور اس جنزادی کا آسیب میرے ذہن میں ڈال گیا ہے۔ شاید وہ میرا دیدار کرتی ہوگی، لیکن اپنے جلوے دکھانے کے لیے تڑپاتی رہتی ہے۔ ثانیہ کی شادی کسی سے نہیں ہوئی۔ رازدان سے خبر ملی ہے کہ وہ میرے سوا کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جانے وہ بھی میرے عشق میں گرفتار ہے۔ دلوں کے بھید تو رب ہی جانے۔ میں کیا، میری اوقات کیا۔ دعا کریں کہ وہ جنزادی کا عشق مجھ پر سے اتر جائے اور میں صحت یاب ہو کر ثانیہ کو حاصل کر لوں۔